السلام جی علیکم. اب وعلیکم السلام. اب آواز آ رہی ہے آپ کی؟ کیسے ہیں جناب؟ میں تو ٹھیک ہوں. آج آپ نے فون کیا ہے، آج یاد آئی ہماری. جناب سب سے پہلے تو معذرت کروں گا آپ کو اتنا زیادہ انتظار کرایا. بٹ وہ یہ کہ مصروفیات ہی اتنی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. چلے کوئی بات نہیں. اس وجہ سے تھوڑا سا معذرت، بہت زیادہ بلکہ. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں. چلے دیر آئے درست ہے، لیکن جی آپ نے جی. فون تب کیا جب میں کام پہ جانے لگا. اچھا ابھی آپ جانے لگے ہیں کام پر. ہاں تھوڑی دیر میں چلے جانا پہلے. ایز اے مسلم، جو آپ نے میری ڈبیٹ سنی ہے، ایسے آپ سے جی ڈسکشن کر رہا ہوں میں کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا، آپ کو کچھ سمجھ آئی، یا آپ کو لگا کہ یار یہ چیز اس نے غلط بولی یا یہ چیز میرے سے غلط نکلی، آپ کے فیڈ بیک کیا آئیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، جو آپ نے میں نے پچھلی بار بھی آپ کو کہا تھا، وہ جو آپ نے کیا نام ہے ڈیبیٹس کی ہیں نا شیخs کے ساتھ. جی ایک جی وہ شیخ سلیم صاحب ہے میرے خیال سے. جی 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 ان کے ساتھ جیسے کہ آپ نے ایک ڈیبیٹ کی تھی جس میں آپ نے اور اصل میں آپ نے جب ان کو نا، جیسے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، گچی سے پکڑ لیا تھا. کیونکہ صحیح. کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے عقائد، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حد پیشن گوئی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو میرے مذہب والے ہیں، جو میرے مسلمان ہیں، یہ بھی ان کے بھی بگاڑ آ جائے گا، ان کے اندر کافی ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. صحیح. اور یہ ہمیں نظر بھی آتا ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اب ہمارے یہاں نارملی اسلام میں قبر کو سجدہ کرنا یا کسی کی چیز کو سجدہ کرنا منع ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے پھر بھی. تو میں ابھی ڈبیٹ کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ڈفرینٹ ایک ٹاپک آ جائے گا. میں تو ڈبیٹ کی بات کر رہا ہوں. ڈبیٹ میں آپ نے کیا یہ والا دیکھیں، ٹاپک ہے ڈبیٹ. ڈبیٹ میں میں نے آپ کو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ ویلڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح. وہ بڑی مشکل، وہ جواب دینے ان کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کے عقائد خراب ہوئے ہوئے ہیں. اچھا. تو تو وہ آپ کو ایز اے مسلم، آپ جیسے آپ نے بولا کہ وہ تھوڑے ویلڈ کویشچنز ہیں، ٹھیک ہے. میں جی آپ سے ایک سمپل سا کویشچن پوچھتا ہوں ایز اے مسلم کا جی کیا مطلب ہے؟ صرف جی بالکل ایسا ایک سمجھیں کہ میں ایک لے مین پرسن ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بول رہے ہیں بھائی میں مسلم ہوں، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مسلم کون ہوتا ہے، تو آپ کیا مجھے بولیں گے؟ جی جی. مسلم بھائی، وہ مسلم ہر وہ ایک وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے. پوری اور دنیا میں کوئی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پوری جی جی دنیا میں بتائیں. کوئی بھی نا عیسائی نہیں بولتا سوائے پاکستان کے. نہیں جیسے میں کرسچن ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے گا بھائی کرسچن کون ہے، تو میں بولوں گا بھائی کرسچن میں اس لیے ہوں کیونکہ میں کرائسٹ کو فالو کرتا ہوں. کرائسٹ نے بالکل بولا فالو می، میں کرائسٹ سے نکلا، میں کرسچن ہو گیا. بالکل. ایز اے لیکن مسلم اسی آپ کیا بولیں طرح گے؟ یہ لیکن کہاں ہمارے سے ڈیفینیشن آئی ہے آپ کے پاس؟ مسلم کی جی جیسے آپ بول رہے ہیں مسلم کا مطلب ہے کہ اللہ جیسے کو آپ ماننا اور اللہ کے پیغمبر کو ماننا، رائٹ؟ بالکل اس یہ اور ڈیفینیشن کہاں سے آئی ہے؟ قرآن کریم میں خود نام دیا گیا ہمیں مسلمین. قرآن کریم کی آیات ہیں، مجھے پتہ نہیں، میں حافظ نہیں ہوں بہرحال، لیکن وہ میں نکال بھی سکتا ہوں اگر آپ کہیں گے تو. وہاں سے یہ نام ہمیں ملا مسلم. آپ مجھے لیکن یہ آیت اور یہ اب یہ بھی ضرور بھیجیے گا کہ میں بھیج دوں گا آپ مسلم کو. کہاں سے اور نکلے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ دیکھیں کہ کیا نام ہے، ہم جیسے احمدی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمیں پاکستان انڈیا میں قادیانی بھی کہا جاتا ہے، مرزائی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جو نبی تھے ان کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پتہ نہیں، ہمارے کلچر میں اس طرح کی چیزیں ثابت ہیں کہ کسی کو بگاڑ کے، نام بگاڑ کے اس کو یاد کرنا ہوتا ہے. تو صحیح صحیح. یہ ایک بری عادت ہے بہرحال مگر اس چیز کو کلچر تو کی. اب آپ سمجھ گئے نا کہ عیسائی لفظ صحیح نہیں ہے. یہ تو مجھے کافی دیر سے پتا ہے، آج کا تو نہیں پتا. اچھا اچھا کافی اچھا دیر اچھا، صحیح صحیح. یہ مجھے کافی دیر سے پتا ہے کہ عیسائی جو ہے، ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں، میرے کچھ واقف ہیں، تو وہ عیسائی لفظ سے چیڑ کھاتے ہیں. جی نہیں نہیں نہیں، چڑے نہیں کھاتے. آئی تھنک کھاتے بھی ہوں گے، مجھے اس چیز کا زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا، بٹ میں تو ایز اے تھیوری بات کر رہا ہوں. اگر تھیوری کے ساتھ نہیں جائیں تو ہمیں آپ کی بات بالکل ملتا نہیں ہے. درست ہے. اور میں بھی جیسے میں بھی میں احمدی مسلمان ہوں، تو میں یہی اخوانہ پسند کروں گا کہ میں احمدی ہوں. قادیانی مرزائی مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، لوگ صحیح. کہتے ہیں، لیکن مجھے پسند نہیں ہے بذات خود. اسی طرح کچھ میرے دوست ہیں وہ عیسائی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے عیسائی کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پسند نہیں. ہم پسند کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی کرسچن کہے تو وہ ہمیں زیادہ پسند ہے، لفظ جو ہے. تو صحیح صحیح. یہ چیزیں ہیں. نہیں مسیحی بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ مسیحی بھی کہہ سکتے مسیحی ہیں بھی کہہ بالکل. سکتے ہیں، ٹھیک. تو یہ جو یہ مجھے آج تک قرآن میں یا حدیث میں کہ ڈیفینیشن نہیں ملی کہ مسلم کون ہے اور مسلم
جو ہے یہ کہاں کہاں پر ہے لکھا ہوا کہ مسلم وہ ہے جو کہ اللہ کی اور پیغمبر اسلام کی عبادت جی کرے یا کیا جو بھی ہے. تو یہ مجھے آپ ضرور ڈیفینیشن دیجیے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ سمجھتے کیا ہیں کہ اسلام کس وجہ سے آیا دنیا میں؟ ایسی کون سی وجہ تھی کہ اسلام آیا؟ ایسی کون سی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام آئے اس دنیا میں اسلام لے کر؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے. تو آپ نے بھی تو کافی ریسرچ کی ہوگی، تو آپ بھی تو بتائیں نا، میں تو بتا دوں گا، میں تو آپ کی بھی کرسچن ہوں تو سر. میں تو کرسچن ہوں نا. دیکھیں. آپ میرے مذہب سے پوچھیں بیسیکلی یہ میں سوال بتاتا تو ہوں میں آپ کو، بتاؤں گا آپ کو. میں بتاتا ہوں جی جی بیسیکلی. دیکھیں، یہی سوال مسلمان بھی پوچھتے ہیں ہم سے ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے کی کیا ضرورت پڑی ہوں جبکہ اسلام آ گیا، جب مکمل دین ہے. ہوں تو بہرحال جو عقائد، دیکھیں جو عقائد، آپ معذرت کے ساتھ ہمارے عقائد نہیں ملتے، ٹھیک ہے، لیکن میں صحیح. آپ کے دین کو پھر بھی ریسپیکٹ کرتا ہوں، میری بالکل یہ بالکل. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ ہماری نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ایک گاڈ ہیں، نہ ہی ہوں وہ گاڈ کے بیٹے ہیں. اور ہوں تیسری بات، ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگے ہوئے تھے. ہوں ان الزامات اور حضرت عیسیٰ کی، مجھے نا بائبل نہیں پتہ، لیکن کچھ دوست میرے کہتے ہیں وہ بائبل میں بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. ہوں ٹھیک ہے نا. اور وہ جو احمد تھے، اور وہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اسی طرح اگر ہم ہندو مذہب ہے، ہوں ان کی کتابیں جب ہم کھولتے ہیں نا، چیک کرتے ہیں، تو ان میں بھی یہی ملتا ہے کہ ایک کلیوگ ہوگا، اس میں پھر ایک اور اوتار آئے گا، نبی آئے گا. بہرحال اصل میں جو بیسیکلی اسلام کے آنے کی ضرورت پڑی وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر کافی سارے الزام ہیں، اور حضرت عیسیٰ کا بھی جو مذہب ہے وہ کافی بگاڑ پکڑ چکا ہے. اور یہودی تو ویسے ہی بگڑ گئے ہوئے تھے. ہوں اور ہر نبی، حضرت موسیٰ کا دیکھ لیں، حضرت موسیٰ نے بھی ایک کی پیشن گوئی کی کہ میرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا ہوگا. اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. یہ بڑی ایک تفصیلی جواب دینا پڑے گا، بہت لمبی بات. صحیح. چلیں یہ چھوٹی سی اگر میں اس کو سمرائز کر دوں جو آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلا جو مذہب آیا تھا یا پچھلا جی، جو وہ پچھلا ایک جو کامل، وہ بالکل وہ ایک، تھا جو وہ تھوڑا بگڑ چکا تھا. جی صحیح. ایک تو یہ، اور کامل دین بھی نہیں تھا وہ، قابل دین بھی نہیں تھا. تو یہ جو کامل اللہ نہیں تھا. تعالیٰ نے جو یہ اس کے بعد ایک نیا ایک مذہب بھیجا پہلے مذہب کے بعد، تو آپ کو یہ تو کنفرم ہوگا کہ اللہ کی کتاب بھی تو آئی تھی اس کے ساتھ. تو وہ اس کتاب کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی کوئی کتاب تو ویسی کی ویسی ہوئے گی. آپ کا کیا اور خیال ہے، کتاب تبدیل ہو گئی ہے یا کتابوں میں بھی بگاڑ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان جی کا جی اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں اٹھایا تھا کہ ان کی میں حفاظت کروں گا، ٹھیک ہے نا. التورات بھی اسی طرح ہے، زبور بھی اسی طرح ہے، وہ بھی ہماری نظر میں جی بات ہمارے آپ کس نے ہمارے کہا؟ یہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات مجھے بولی، تو سیکھنے والی بات ہے آپ سے کہ آپ یہ کہہ رہے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے قرآن سے پہلے والی کتابوں کا کوئی ذمہ داری نہیں لی ہوئی تھی. جی بالکل. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں کچھ جو میں آپ کو یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں، ہم کسی دن بیٹھ جاتے ہیں ٹیلی گرام میں، آرام سے گفتگو بھی کریں گے، پھر آپ کو ساتھ ساتھ حوالے بھی دیتے جائیں گے. چلیں آپ نے آپ مجھے اس کا حوالہ ضرور دینا ہے، ٹھیک ہے. اور میں اللہ آپ کو تعالیٰ نے کہ اگر اور اس کی اپوزٹ میں آپ کو ایک حوالہ ابھی دے دیتا ہوں کہ جہاں پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں ذرا بھی شک ہے قرآن کے اندر تو جی وہ کتابوں میں جاؤ جو تم سے پہلے آئی ہیں، کیونکہ وہ میں نے خود بھیجی ہیں اور وہ ابھی تک صحیح ہیں. یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن چیپٹر 10 ورس 94 میں لکھا ہوا ہے. چیپٹر 10، آپ چیپٹر 10 یہ سورہ 10 کہتے ہیں یا پارا کہتے ہیں؟ سورہ 10 پارا سورہ الگ 10. ہوتا ہے، سورہ الگ ہوتا ہے. اچھا پارا جی، سورہ 10. سورہ 10 لے لیں. ہاں سورہ جی 10 ورس 94 میں ٹھیک اگر ہے. کوئی بھی شک ہو قرآن کے اندر تو جو پچھلے آپ کے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی اس میں جا کے کنفرم کر لو وہ چیز. ٹھیک. اچھا اگر آپ پچھلی، اچھا آپ ایک منٹ میری بات کمپلیٹ کرنے دیں سر. اگر آپ نے یہ بولا کریں ہے کہ پچھلی جو کتابیں تھیں اس میں بگاڑ آ گئی، تو پھر اللہ جی تعالیٰ نے جو نیا مذہب بھیجا اسلام، اس کے آنے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوا. اگر وہ پچھلی بگاڑیں آئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا پچھلے والے کو صحیح کرنے کے لیے، تو قرآن میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ بھائی جو پرانی تم سے کتاب آئی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، اور تمہیں اگر قرآن میں کوئی شک ہو تو پچھلے انجیل میں جا کر دیکھ لینا، تورات میں جا کر دیکھ لینا کہ وہ بالکل صحیح ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک حدیث بھی ابھی اسکائپ پہ سینڈ کر دیتا ہوں جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی ایک قسم کھانی تھی، ٹھیک ہے، ایک اوت جی لینا تھا. پیغمبر اسلام نے تورا کو بولا کہ تورا لے کر آؤ میرے پاس.
تورا لے کر جی آیا ایک پیغمبر ایک صحابہ اکرم تورا لے کر آئے، اور انہوں نے اپنے نیچے سے وہ گدی نکالی، گدی نکال کر سامنے اپنے رکھ دی گدی، اور گدی کے اوپر تورا رکھا، اور تورا کے اوپر ہاتھ جی رکھ کے بولا کہ میں اس کی قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ایک اچھا تو یہ ایگزامپل ابھی بھیج دیتا ہوں میں حدیث، تو اس کا مطلب یہ کہ تورا اس وقت اگر کرپٹ ہوتی یا تبدیلی ہو چکی ہوتی تو اس کا مطلب ہے تورا کی قسم نہیں کھاتے وہ۔ تو جی ان دو باتوں سے یہ بات کنفرم ہے کہ بگاڑ نہیں آئی پچھلے والی کتابوں میں، اور اگر کتابوں میں بگاڑ نہیں آئی، اگر مذہب میں بگاڑ آئی ہے، تو اگر ہم وہی کتابیں جا کے پڑھیں گے وہ کتابیں تو صحیح ہوں گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ جو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، مجھے آپ وہ حوالہ بھیجیں، میں نے میں پہلے بھی آپ کا یہ میں نے میں آپ تو کو کوئی حوالہ اتنا بھی بتایا، میں آپ کو بھیج بھی دیتا ہوں، قرآن کوئی 10 کیونکہ 194۔ میرے ذہن سے نکل جائے گا نا، کیونکہ میں نہیں کام پہ قرآن، چلے ہاں جانا پھر۔ میں بھی آپ کو ٹیکسٹ کر دیتا ہوں، اور میں آپ کو ہاں پوری جی آیت بھی بھیج دیتا ہوں۔ قرآن چیپٹر نمبر 10 ہے، ورس ہاں جی 94 ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ اور ایک میں آپ سے آپ کے جانے سے پہلے ایک لاسٹ سوال پوچھوں، مجھے پتا ہے آپ کو دیر ہو رہی ہے، سوری معذرت۔ نہیں نہیں آپ نہیں آپ بتائیں، میں موبائل ساتھ بھی لے کر جا سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں اچھا اچھا، چلے لے ہے۔ کے جا بس سکتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ ہاں تو یہ جو کتاب ہے، پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جی کیا خدا کی یہ 4 کتابیں ہیں کہ نہیں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں توریت، زبور، انجیل، توریت، قرآن، یہ آپ کے حساب سے قرآن کو ملا کر 4 کتابیں اللہ کی، صحیح؟ ہم مانتے ہیں، بالکل بات صحیح، درست ہے، اس میں ٹھیک کوئی ہے۔ غلط بات نہیں۔ قرآن میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ نہیں، قرآن میں اچھا، تبدیلی نہیں ہے سر۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کا کلام کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ بتائیں۔ میں وہی تو اللہ بات کے آپ سے کلام کر کے ساتھ کوئی کھلاوڑ کر سکتا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، دیکھیں فار ایگزامپل آپ اور میں ہیں، کوئی اور ہے، اس کی کوئی بھی چیز ہے، آپ نے کسی کو کچھ، آپ نے میری کتاب لے لی، آپ نے اس کو بگاڑ کے مجھے واپس دے دی، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس بارے میں۔ اب آپ ایک چھوٹی سی ہستی لے لیں، خدا کی ایک کوالٹی، خدا معاف کرے، نعوذ باللہ میں ایسی بات کر رہا ہوں، بٹ اگر آپ کو پتا ہو آلریڈی فیوچر میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے فیوچر میں یہ ہوگا، آپ نے اپنی کتاب اس کو دے دی، آپ کو پتا تھا یہ خراب کرے گا، آپ تو کبھی بھی نہیں دیں گے اس کو، آپ ڈائریکٹ قرآن دے دیں گے، آپ بولیں گے یار یہ لے لو، اور مجھے پتا تھا تم انجیل اور توریت اور زبور دیکھیں کو تم کرپٹ کر دو گے، اس لیے میں میری تمہیں بات۔ پہلے سے قرآن دے رہا ہوں کیونکہ وہ تم کرپٹ کر دو گے۔ تو آپ مجھے یہ کیسے کنفرم کر سکتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں جب تبدیلی نہیں آ سکتی تو پچھلے 3 کتابوں میں کیسے تبدیلی آ گئی؟ اور یہ یہ چیز تو قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ اگر دیکھیں سورہ انم میں چیپٹر نمبر 6 ورس 34 میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی کلام کو کوئی تبدیل کر دے، اللہ کے لفظوں کو کوئی تبدیل کر دے، اللہ کی جو ٹھیک باتیں ہیں سو کوئی تبدیل ہی نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 کتابیں اللہ کی ہیں تو اس کے اندر بے شک اللہ کے لفظ ہیں، اللہ کی باتیں ہیں ان 4 کتابوں کے اندر، تو ان میں تو بگاڑ کبھی آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے چیپٹر نمبر 6 ورس 34 میں سورہ انم میں۔ وہی میں خیر میرے پاس آپ مجھ سے سوال کری جا رہے ہیں، میں ان چیزوں کے اوپر سرچ کرتا ہوں، مجھے آپ نے یہ کام دے دیا ایک، اس کے اوپر میں بھی سرچ کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ اس کی کیا اصل آنسر کیا ہے، ان کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مجھے آپ بھی ٹھیک ہے آپ کریں میں بھی ریسرچ، سرچ۔ تو میرا بھی ایک سوال یہ ہے کہ آپ پوچھیں بالکل۔ آپ بھی جو آپ قرآن کریم سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ہیں۔ جبکہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ثابت کرتا ہے، نہ کہ ان کی زندگی تو ثابت کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں بھی اب پروف کر دیتا ہوں۔ قرآن میں اور حدیثوں میں آپ اگر غور سے پڑھیں گے نا، میں آپ کو حدیث بھی بھیج دیتا ہوں، آپ نے یہ ایک بڑی فنی حدیث بتاتا ہوں میں آپ کو، سوری آپ کو برا لگے گا میں نے فنی بولا ہے، بٹ حدیث ہی کچھ طرح کی ہے کہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو قیامت کے روز حضرت عیسیٰ سب سے پہلا کام کیا کریں گے، وہ جتنے بھی سور ہوتے ہیں، پگ ہوتے ہیں، جی ان کو آگے ماریں گے۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوئی کہ نہیں؟ یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، انہوں نے صحیح کہا ہے، ہاں سور کو وہ کیا نام ہے ماریں گے اور پھر وہ صلیب توڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل یہ ہے بالکل نا، بالکل یہی ہے نا بالکل جی؟ بالکل بالکل لیکن صحیح، آپ ان پہنچ کو گئے میں اس پہنچ گیا ہوں، لیکن آپ بھی پہنچے نا، میں یہ آپ پہنچ نے میں نہیں تھا آپ آپ کو نے بتائی۔ آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ دیکھیں آئیں گے میری واپس۔ بات،
حضرت عیسیٰ آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ وہ والے حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے جن کو آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ صرف نام ملا ہے، ان کو لقب ملا ہے حضرت عیسیٰ کا، کیونکہ دیکھیں حضرت موسیٰ کا بھی ایک مسیح ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ہاں موسیٰ کا مسیح کون ہے؟ حضرت یسوع، ٹھیک ہے؟ کیا حضرت کیا کیا یسوع اور سمجھا نہیں میں؟ حضرت موسیٰ کا جو مسیح ہیں وہ یسوع ہے، جن کو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، ہم آپ یسوع کہتے ہیں، جیزس، جیزس، اچھا اچھا جیزس اچھا اچھا۔ جیزس وہ حضرت موسیٰ کے دین میں آئے نا، 1400 سال ان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی ابن مریم آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ بات ہے۔ آپ نے یہ حدیثوں کو اکٹھا دیکھیں، جب آپ وہ قرآن کریم کے ایک کیا نام ہے، سورہ المائدہ ہے، ٹھیک ہے نا، سورہ 5ویں نمبر سورت ہے، ہوں قرآن کریم 116 نمبر اور 117 نمبر فیض ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں قیامت والے دن حضرت عیسیٰ سے سوال کروں گا کہ کیا تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میرے سوا دو معبود بنا لو، میری ماں کو بھی اور مجھے بھی اللہ بنا لو، مان لو؟ تو وہ آپ جب پڑھیں گے نا آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ میں یہ نے وہ تو آیت بڑی اچھی سے پڑھی ہوئی ہے، بٹ آپ کا بڑی، سوال کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ آیات صاف بتا رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، کیونکہ اس میں صرف 2 زمانوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، تیسرا زمانہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اور بولتے پھر ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو وفات آ گئی ہے، تو ایک یہ تو اور یہ ایک تو اور اگر آیات آپ اس بھی ہے۔ بات کو بلیو کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں آپ نے تو 90% تو کرسچینٹی فیتھ آپ نے لے لی۔ ہم بھی مانتے ہیں حضرت جو جیزس کرائسٹ ہیں، جن کو آپ حضرت عیسیٰ بولتے ہیں، ان کو جی بھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کراس کے اوپر، تو علی، لیکن ہم یہ تھرڈ نہیں نا ڈے وہ پھر مانتے۔ ریزریکٹ ہوئے ہیں۔ 90% تو آپ نے کرسچن فیتھ کو مانا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ایسی قرآن کی آیت اور کچھ ایسی حدیث بھی دکھاؤں گا، آپ بھی دکھائیے گا، جن سے شاید میں آپ سے سیکھوں، اور میں بھی شاید آپ کو سکھاؤں کہ بھئی حضرت عیسیٰ ایز قرآن کے حساب سے زندہ ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے؟ اور جب قرآن آپ بھی وہ بات کر رہے ہیں نا دکھا جس میں دیں، وہ لکھا ہے کوئی ان کو مسئلہ نہیں۔ اٹھا لیا، وہ آپ اس آیت کو شاید آپ ریفر کر رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اٹھا لیا، سوری، حضرت عیسیٰ ہاں کو جی، تو اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، صحیح، لیکن میرے دادا جی کو بھی نے اٹھا لیا، بالکل۔ وہ کہاں اٹھا میں لیا؟ مجھے پتا تھا آپ نے بھی یہی بولنا ہے یہ بات میرے میں آپ کے بولنے سے اس لیے میں آپ کو خود بتا رہا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے اٹھا لیا۔ اگر آپ اس چیز کو مان لیں اٹھا لیا، تو کسی سینس میں بھی اٹھا لیا، رائٹ؟ وہ شاید ایسا بھی اٹھا لیا، وہ ایک فقرہ بھی بن سکتا ہے، کچھ بھی ہے، بٹ جب ہم حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی اور بھی آیت میں دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور اہل تشیع تو وہ مانتے ہیں وہ کہ حضرت وہ ان کے امام مہدی آئے، علیہ ان کے السلام، بالکل ان کے امام آئیں گے کوئی، مگر وہ جی، حضرت اور عیسیٰ کو نہیں عیسیٰ کے کہتے۔ ساتھ آئیں گے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بالکل اور مہدی ساتھ آئیں گے، رائٹ؟ بالکل، وہ دو شخصیت کہتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی شخصیت کا نام، دو شخصیت نہیں ہے۔ یہی تو مسئلہ تھا نا، اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت بھی بگڑ جائے گی یہود اور نصارہ کی طرح، اور پھر ان میں بھی ایک نبی آئے گا، اور وہ صحیح، نبی کو لقب دیا گیا ہے ابن مریم کا، کیونکہ حضرت موسیٰ کا اور ان کا بھی مسیح، کیونکہ مسیح کا ہے نا، تو ان کا بھی مسیح کا، ان کی امت میں بھی مسیح ایک ہی آیا ہے، تو انہوں نے کہا میری امت میں بھی مسیح آئے گا، تو اس لیے وہ لقب ملے ہیں۔ وہ نام ابن مریم سے لینے سے یہ نہیں ہے کہ وہ ابن مریم ہی آئے گا، وہ لقب دیا گیا۔ یہ لمبی بحث ہے، تو آپ ٹیلی گرام انسٹال کر لیں، تو اس میں ٹھیک ہے، اوپر وہ ہمارے ایک بڑے 24 آور، جب آپ کا دل کرے وہ اپنے سوال کریں، کھلے دل سے سوال کریں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، چلیں اور صحیح میں ہے۔ آپ کی خود مدد کروں گا، کہیں اگر آپ کو ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں تو خود میں آپ کی مدد کروں گا کہ آپ اس طرح سیٹنگ کر لیں، آپ کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے کوئی موضوع رکھنا ہے تو بتا دیں، ہم اسی موضوع پر بات موضوع کروا دیتے ہیں۔ موضوع آپ موضوع کے میں حضرت اصل عیسیٰ میں رہتا تو ہاں جی میرا طریقہ یہ ہے ڈبیٹ کا، میں موضوع ایک اسپیسیفک نہیں رکھتا، موضوع آپ نے رکھنا ہے موسٹ ویلکم۔ میرا جو اسٹائل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں بات چیت کرتا ہوں، اور بات چیت کے ساتھ ساتھ جو ٹاپک سامنے آتا ہے میں اس کو لے کر چلتا ہوں، اور اس لیکن یہ ٹاپک کو بھی پھر پکڑ لیتا ہوں۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ایک ٹاپک، اگر 20 ٹاپک پہ اوپر بات ہو رہی ہے تو وہ پھر سننے میں مزہ نہیں آتا نا، وہ نہیں، سمجھ جیسے نہیں آ ایک رہی۔ میں بات ایک ٹاپک پہ ہوگی، جیسے ہم چلتے ہیں تو پھر ہم اس ٹاپک کو پکڑ لیں گے، ہم بولتے ہیں چلیں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ میں ہر ٹاپک کے لیے ایور ریڈی ہوں۔ اگر آپ ٹھیک کوئی ہے، اسپیشل ٹاپک پہ کیونکہ بات کرنا چاہتے ہیں، میں نے بھی ان سے بات کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی ٹاپک ان کو کہہ دیں لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو ٹھیک آپ ہے، بھی یہی کہہ رہے ٹھیک ہے، ہیں، آپ ٹھیک ہے، میں آپ مجھے آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ نے میرے پہ ایک یہ بہت ذرا احسان کرنا ہے
کہ آپ نے اور بتائیں. میری اپنے شیخ کے ساتھ یا آپ کے جو بھی اسکالر ہیں ہاں ان جی سے آپ نے میری اس طرح بات کرانی ہے کہ میں ان سے ایسی طرح سے آپ سے بات کر رہا ہوں نا آڈیو کال، اس طرح بالکل. میں آپ سے بات کر سکوں اور ریکارڈ ہو رہی ہے وہ بات. دیکھیں میری بات سنیں، ٹیلی گرام میں جب آپ ریکارڈ کریں گے نا، وائس میسج بھیجیں گے جی جی. تو وہ آٹومیٹک ریکارڈ ہو رہے ہیں. نہیں وائس میسج نہیں سر، وائس میسج نہیں. وائس میسج میں نا بہت وہ ایک بہت ٹائم لگتا ہے. وائس میسج میں بات نہیں کرتا. اگر آپ مجھ سے ڈائریکٹ کال ٹو کال بات کریں جس طرح میں آپ سے کر رہا ہوں نا، تو یہ بیسٹ طریقہ ہے. ہوں. اسی وقت میں آپ کو جو ہے نا ریفرنس دکھاؤں، آپ مجھے اسی وقت ریفرنس دکھائیں کہ بھائی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا، تو میں بولوں گا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں آپ سے، مجھے اچھا لگا ہے سمجھنے میں. اگر وہ پھر بولتے نا کہ یار یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو بندہ پھر نا 2-3 منٹ لے لیتا ہے، وہ بولتا ہے یار کب آؤ گے بھائی، سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیز ہوں. مجھے پسند نہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ 3 وے کر لیں گے نا، اگر آپ مجھے جی ان کی اسکائپ کی آئی ڈی دے دیں تو ہم ان کو میرے کال کر لیں، ہم تینوں جو ہے نا کانفرنس پہ ہو جائیں گے، ریکارڈ بھی ہو جائے گا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، میں پھر اس طرح کر لیتے ہیں، پھر اسکائپ ہی کر لیتے ہیں بات، یا اس طرح ہی کر ہاں لیتے ہیں اسکائپ پہ کر لیں جیسے آپ کیونکہ. بولیں. لیکن اب وہ مگر میں ٹیلی ان گرام پہ میں یہ ٹیلی ہے کہ گرام پہ بھی وہ. آؤں گا میں بالکل. آپ نے مجھے انویٹیشن دی ہے، میں ضرور آؤں گا اور ان سے بات چیت بھی کروں گا. مگر ایک جو ہے نا میری آپ گفتگو اگر ان کے ساتھ ڈائریکٹ کرا دیں تو پھر وہ ایک بہت میں اچھا آپ ہو جائے. میں ایک آپ کی ان کے ساتھ نا ڈائریکٹ کروا دوں گا بات چیت، ٹھیک ہے نا. لیکن ٹھیک ہے. میں ان سے بھی بات کر لوں گا کہ وہ کہتے ہیں، لیکن ایک کوئی وہ اصل میں یہ کہتے ہیں کوئی ایک موضوع رکھا ہو پہلے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں کرنا، اس طرح کرنا. میں ان سے پوچھ لوں گا، ٹھیک ہے نا. اس اگر طرح ہی کر لیتے اگر ان کو موضوع نہیں رکھنا، یا اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اگر وہ چاہ رہے ہیں موضوع رکھنا ہے تو کوئی بات نہیں، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوست. پیغمبر اسلام نے بولا، انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ نے بولا ہے کہ احمد آئے گا، صحیح. ہیں. جی ٹھیک بالکل. مگر انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ نے تو کسی احمد کا نام لیا نہیں کبھی بھی. چلیں یہ بھی ایک ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی بات ہو جائے گی. ارے یہ بھی آپ پوچھ لینا ان سے، کیونکہ میرا بائبل کا بہت ہی کمزور ہے مطالعہ، تو ان کا کافی تیز اور اچھا ہے. چل، مگر آپ اپنی وہ آپ کو سرچ کے بتا لیے سکتے مجھے ہیں. بتائیے گا، آپ ان سے پوچھ کے نا آپ میں اپنی سرچ میں کی ان سے رکھیے گا. پوچھ کر میں بتا دوں گا آپ کو بھی، کوئی مسئلہ جی. نہیں ایسا پوچھ لیں. دیکھیں اور ایک آپ اور سے بھی آپ ایک نے. نبی ہیں، ہاں جی مگر ہمیں یہ جی کیسے پتہ چلے گا کہ وہی نبی. ایک اور ہے، آپ اسے ناروے میں رہتے ہیں، ایک صاحب زادے ہیں، ان جی. کا یوٹیوب پہ میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ اپنے آپ کو بولتے ہیں میں احمد عیسیٰ ہوں، کہتے ہیں میں بھی پیغمبر ہوں، اور وہ ابھی زندہ ہے. وہ بڑا ینگ سا، کوئی 30 ایئرز میں ہوں گے، کوئی لمبے لمبے دیکھیں بال رکھے قرآن ہوئے، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی، اور کہتے ہیں میں احمد عیسیٰ ہوں. دیکھیں قرآن کریم میں نا ایک معیار بتایا گیا ہے کہ نبی کو کیسے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہوں ہوں کہ کون سچا ہے کون غلط ہے. تو ہوں وہ معیار بھی آپ کو جب گفتگو اس طرح کی شروع ہوگی، وہ بھی معیار بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کون سا معیار ہے، کس طرح ہوں آپ نے پہچاننا ہے. اب بہت سارے لوگ مسلمان جو ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، مسلمان ایک تو بہت کیا نام ہے، میں کوئی اس میں شرم والی بات نہیں ہے مجھے، یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمیں بھی قتل کرنے کو ڈھونڈتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں ہم واجب القتل ہیں وغیرہ وغیرہ، ہوں فضولیات کی گفتگو. تو حالانکہ حضرت کیا نام ہے، پتہ تب لگتا ہے جب کسی نے نبی کا دعویٰ کیا نا، ہوں اس کا سلسلہ کس طرح چل رہا ہے. ہوں وہ دیکھیں اب مرزا غلام احمد قادیانی ہے، ان کو کہتے ہیں کہ جھوٹے نبی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ جھوٹے ہوتے تو ان کی اللہ تعالیٰ پبلش ہی نہ کرتا. کتنے جھوٹے نبی اس سے پہلے بھی آئے ہیں، ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، نام لینے والے کوئی نہیں ہے. لیکن مرزا صاحب کا نام لیتے ہیں لوگ، ان کے لاکھوں کروڑوں میں فالوورز ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو اسی طرح ہی پتہ لگی ہے، کوئی ان کی اور تو نہیں، کسی اور کوئی نہیں، طریقہ نہیں حضرت تھا. عیسیٰ کے تو حضرت عیسیٰ تو خود ایک معجزہ ہیں آپ کے حساب سے اگر آپ بولیں تو. میں تو اسی طرح سے سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی خدا کو جاننا ہے، آپ کو خدا تک پہنچنا ہے، تو آپ کے پاس معجزہ ہونا چاہیے. معجزے کے بغیر آپ خدا کو نہیں جان سکتے، اور معجزہ لیکن وہ خدا جو ہی کر معجزے سکتا آپ اور کوئی نہیں کر سکتا. تو خدا وہ جب جو اس دنیا میں آیا وہ معجزہ بن کے آیا، اور اس نے ساری اپنی زندگی معجزے کی، ہر کسی کو لیکن شفا دیتے رہے. میں نے آپ نے میرے سامنے آپ نے دیکھا ہے، میں نے جس سے بھی بات کی ہے ہمیشہ تہذیب اور احترام سے کی ہے. وہ لوگ آگے بالکل سے گالیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بعد میں ویڈیو بنا کر. وہ بے وقوف لوگ ہیں جو گالیاں وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. میں آپ تو کے پاس دلیل ہے نا، جی، اس لیے وہ گالی دیتے. صحیح صحیح صحیح. طارق صاحب تو میں آپ
جی اپنا بہت خیال رکھیں، ہاں جی ضرور، اور پھر شکریہ، ضرور بات ہوگی. ٹھیک ہے سر، اوکے اوکے جی، خدا حافظ. اوکے.